السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس میں بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں جن کے احادیث مبارکہ میں بہت فضائل ذکر کیے گئے۔ انہی میں ایک سورہ ملک بھی ہے جو 29ویں پارے کی ابتدا میں موجود ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی آرزو تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں یہ صورت موجود ہونی چاہیے، یعنی اسے زبانی یاد ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ملک پاکستان اور بیرون ممالک مجھ سے وابستہ تمام خانقاہوں میں نماز عشاء کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول ہے۔ میری خواہش ہے جن لوگوں تک میری یہ بات جس طریقے سے بھی پہنچ سکتی ہے وہ اس صورت کو زبانی یاد کریں، روزانہ نماز عشاء کے بعد اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں اور بچوں کو سکھلائیں، اس کا ترجمہ اور خلاصہ سمجھائیں، انہیں زبانی یاد کرائیں، روزانہ رات کے وقت اپنی نگرانی میں ان سے یہ صورت مبارکہ بھی پڑھوائیں۔ اب چلتے ہیں کہ اس کے فضائل کون کون سے ہیں سورہ ملک کے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اب جو ہے سورہ ملک کیا کیا کام کرتی ہے؟ سورہ ملک بخشش کی سفارش کرواتی ہے، بخشش کرواتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی اللہ کے حضور بخشش کی سفارش کرے گی، اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے اور حدیث نمبر ہے 2891، 2891۔ پھر آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پڑھنے کا معمول تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک رات کو نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث کا تحفہ دوں جو تمہیں خوش کر دے گی؟ اس شخص نے عرض کی کہ ضرور، ارشاد فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، سورہ ملک کو پڑھو، اپنے اہل و عیال، آل اولاد اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ سورہ عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب کے حضور اس کی بخشش کروانے والی ہے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات مانگنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنی تلاوت کرنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کے بارے میں فرمایا کہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ میری امت کے ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے، ہر رات کا یہ وظیفہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا معمول بنا لے کہ ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس سورہ کا نام المانع یعنی عذاب سے دور کرنے والا رکھا کرتے تھے۔ اب قبر کا عذاب اور سورہ ملک کا آمنا سامنا اب دیکھیں کیسے۔ حدیث سے دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میت جب قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس میت کے پاس اگر عذاب پاؤں کی جانب سے آنا چاہے گا تو یہ سورہ ملک اس عذاب کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ یہ شخص دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کے اس کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس طرح سینے یا پیٹ کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، اسی طرح سر کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ عذاب، یہ سورہ جو ہے عذاب قبر سے دور کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے ایک صحابی نے لا علمی میں کسی کے قبر پر خیمہ لگایا۔ اس صحابی کو معلوم نہ تھا جس جگہ وہ خیمہ گاڑ رہی ہے وہاں کسی کی قبر بھی موجود ہے۔ خیر یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھی، انہوں نے سنا کہ ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہے، اس نے سورہ ملک کی اختتام تک تلاوت جاری رکھی۔ انہوں نے آ کے یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ گاڑا، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر موجود ہے، میں نے وہاں سے ایک شخص کو سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ ملک بندے سے عذاب کو روکنے والی ہے، عذاب سے نجات دینے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کا رشتہ دنیا سے دور کر کے اپنی طرف اور اپنے حبیب کی طرف جوڑ دے، قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ زبان اگر تر رہے تو ذکر قرآن سے رہے، ذکر الہی سے رہے، ذکر رسول سے رہے، یہ ہاتھ برائی کی طرف نہ بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہاتھ قرآن پاک چھونے والا بنا دے، ان ہاتھوں کو نیکی کے کام کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔